بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ سنیے بھائی، یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کو مکی صورت بھی کہتے ہیں، مدنی صورت بھی۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی، ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جو ہجرت مکہ کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے پہنچے تو اس وقت جو قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی منازل وہ نازل ہوئی، ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور اس کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن مجید کا افتتاح ہے، قرآن مجید کا افتتاح ہے، اور اسی سورت کو مقدمۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ہر جو کتاب چھپتی ہے، کتاب بنتی ہے، کتاب کے شروع پہ کتاب کا مقدمہ دیا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ پریفیس پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب کتنی جامعہ ہے۔ تو قرآن مجید کا جو مقدمہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں عقیدہ توحید بھی ہے اور ربوبیت الہی کا ذکر بھی ہے، بندے اور خدا کے درمیان عبدیت، عبودیت اور استعانت کا ذکر بھی ہے، بندگی اور مدد طلب کرنے کا ذکر بھی ہے، رحمت خدا کا ذکر بھی ہے، قیامت کے دن جزا اور سزا کے بارے میں ذکر بھی ہے، اللہ کے نیک اور انعام یافتہ بندوں کا ذکر بھی ہے، یعنی کہ جن پر اللہ ناراض ہوا، کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، ان کا راستہ بھی اسی صورت میں ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین کو بیان کیا ہے، اور اس میں عقائد اسلام کا ذکر بھی ہے، اعمال کی تنقیل بھی ہے، فضیلت بھی ہے، صفات خدا بھی ہے اور صفات عبدیت بھی ہے، یعنی کہ بندے کی صفات بھی موجود ہے اور خدا کی صفات بھی موجود ہے۔ انسان کے فکر اور اعمال کو درست کرنے کا قرآنی نظام بھی اس میں موجود ہے۔ خدا اور بندوں کے درمیان 5 جہتی تعلقات بھی ہے۔ انسان کی روحانی تربیت کے 10 ضابطوں کا ذکر سورہ فاتحہ ہے۔ 10 ضابطوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے 10 عملی ہدایات کا ذکر بھی ہے۔ علم شریعت اور تعلیمات طریقت کی بنیادی جو مسائل ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں روحانی امراض کا بھی علاج ہے، جسمانی امراض کا بھی علاج ہے۔ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ جو بندہ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، اس کی عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، بندہ صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، تو یقیناً سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت تمام روحانی اور جسمانی
बीमारियों से भी अल्लाह की ज़ात जो है वो बंदे को शफा अता फरमाए। अब देखिए ये जो सूरह मुबारक है आपको पहले बताया है ये मक्की भी है और मदनी भी है। इस सूरत में 7 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 7। जब आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 7 आयत हैं, 27 कलमे हैं, 140 हरूफ हैं। सूरह फातिहा का जो जिक्र है वो सूरह हजर की आयत नंबर 88 में भी है। ये जो सूरह मुबारक है इसके नाज़िल होने की कई सारी वजूहात हैं। देखिए कि जो बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है उसको क्या क्या इनामात मिलते हैं। इससे 3 मसले मालूम होते हैं। एक ये कि रब की नेमतों से जो सबसे आला नेमत है वो सीधे रास्ते की हिदायत है। क्या सीधे रास्ते की हिदायत है। और हर रकत में इसकी दुआ बंदे से करवाई गई है। जब बंदा नमाज पढ़ता है सूरह फातिहा पढ़ता है तो हर रकत में ही बंदा पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वो सीधा रास्ता कौन सा है? अब मालूम भी ये करना है कि वो सीधा रास्ता कौन सा है। तो सीधे रास्ते की पहचान ये है कि इसमें औलिया और सालिहीन हो, क्योंकि यही रब के इनाम याफ्ता बंदे हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो ईमान भी लेके आओ, आमनुत्तकुल्लाह और तकवा भी इख्तियार करो, व कूनू मस्सादिकीन और जो सच्चे लोग हैं उनके साथ मिल जाओ। या जो सच्चे लोग हैं उनके साथ मिल जाओ। और जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उनका भी जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो इनाम याफ्ता वो लोग हैं मिनन नबिय्यीन, उनमें जो पहला दर्जा है वो नबियों का। पहला दर्जा किसका है? नबियों का है। वसिद्दीकीन और दूसरा जो है वो सच्चे लोगों का। वशुहदा और तीसरा शहीदों का है। वसालिहीन और चौथा जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनका। ये इनाम याफ्ता लोग हैं कुरान ने जिनका जिक्र किया। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत में हिदायत सिर्फ अपनी कोशिश से नहीं मिलती बल्कि ये रब के करम से मिलती है। बंदा कहे ना कि मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे हिदायत मिल जाए, कुरान पढ़ूं तो हिदायत मिल जाए, वो ठीक है, लेकिन जब तक रब का करम और रब की रहमत शामिल हाल ना हो तब तक बंदे को हिदायत नहीं मिलती। ठीक है ना? हिदायत मिलती ही रब के तवस्सल से है। नीज मालूम हुआ कि जो गुमराही खुदा का गजब है और जो इंसान गुमराहों के रास्ते पे चल पड़ता है, ये यहूद व नसारा की रस्में और उनके तरीके और उनकी शक्लें इख्तियार करना शुरू कर देता है, वो गुमराही का रास्ता है। किसका रास्ता है? गुमराही का रास्ता है। और हमने क्या करना है? उस रास्ते से बचना है। क्या करना है? उस रास्ते से बचना है। अब देखिए सूरह फातिहा का तर्जमा समाप्त फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये तमाम जहानों का परवरदिगार है, ये तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम करने वाला भी है और निहायत मेहरबान भी है। मालिक यौमिद्दीन, और क़यामत के दिन का मालिक। क्या है? क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नमाज में दुआ करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से ही मदद मांगते हैं। क्या करते हैं? तुझ ही से ही मदद मांगते हैं। मदद का जो सिस्टम है, ये मदद का जो जिक्र है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ही बयान कर दिया। अल्लाह से भी मदद मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधे रास्ते पे फिर जो चल पड़ता है
وہ پھر کوئی امام حسین پاک بن جاتا ہے، کوئی حضرت علی پاک بن جاتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے کوئی غازی عباس علمدار بن جاتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے کوئی داتا گنج بخش علی اجمیری بن جاتا ہے، کوئی بابا فرید گنج شکر بن جاتا ہے، کوئی پیر پٹھان بن جاتا ہے، کوئی پیر سیال بن جاتا ہے، کوئی بزرگ بن جاتا ہے، کوئی درویش بن جاتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو منازل ہیں ان کو بھی آسان فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس کی 7 آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، السبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا، جو کیا ہے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عنایات کا ذکر بھی کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، بہت سارا ذکر کیا ہے، اور حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، امراض جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اس سورہ میں اصل اور فرع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس سورہ میں اللہ رب العزت کی ثنا، اللہ سے دعا اور دیگر ہر بیماریوں سے شفا کی دعا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندے نے میری حمد کی، بندے نے کیا ہے میری حمد کی ہے۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندہ کی عبادت کا ذکر بھی ہے، پھر اللہ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی ہے، اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے داتا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دست طلب کو بڑھایا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر دعا کیا کی، پہلے حمد و ثنا کی اور پھر دعا کی۔ کیسی دعا کی؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دینے والا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت والے دن میری ظاہری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، میرے رب مجھے حکم فرما، مجھے حکم عطا فرما، اور مجھے جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کو آپ مکی سورت بھی کہہ سکتے ہیں اور مدنی سورت بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن 22 سال 6 ماہ تک قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ صرف مسجدوں کی زینت نہیں ہے، یہ صرف نماز کلمے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن is the complete code of life۔ قرآن زندگی کا مکمل ضابطہ دیا، جس کے اندر اصول تجارت بھی ہے، اصول معاشرت بھی ہے، اصول سیاست بھی ہے، اصول عزت والدین بھی ہے، رب کے ساتھ
इबादत का शर्त भी है, दुआ मांगने का तरीका भी है, अपनी बख्शिश का तरीका भी है, लोगों के साथ भलाई करने का तरीका भी है। हर चीज़ इस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी है। और कुरान इज द बुक ऑफ डिवाइन लेजिस्लेशन, और कुरान वो किताब है जो खुदाई जितने भी दावे हैं वो सारे इसमें मर्द हैं। लेकिन आज किस ज़माना हम लोग इससे दूर हैं। नावल, डाइजेस्ट और अखबारात खरीद कर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने से हमारी ज़िंदगियाँ गुजर चुकी हैं। हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की, कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया कि कुरान का मैसेज क्या है। हम पढ़े तो सही कुरान का पैगाम क्या है, कुरान कहता क्या है। ये कुरान जो है ये शिफा भी है, ये बरकत भी है, ये हर किस्म की बरक़ात इसमें मौजूद है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। कल इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, उसका पस मंज़र और उसका मुख्तसर शान नज़ूल इंशाअल्लाह।